اللہ اور ایشور کے نام سے جو ہمارا آپ کا اور اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور بلا شک غیر حاکم، آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر ہرش وردھن صاحب، جو فاؤنڈیشن کے سرپرست کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور ہمارے سابق وزیر بھی ہیں اور موجودہ وقت میں وہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی بھی کرتے ہیں، میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں اور تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انہوں نے آج ہی ان کی 10-12 میٹنگز ہیں، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے وعدہ کیا تھا تو آپ سے ملنے کے لیے وہ آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ جس دل کی جن گہرائیوں سے بھی ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شاید کبھی اس کا حق نہ ادا کر سکتے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے آپ کی طرف سے گزارش بھی کروں گا کہ ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں، آپ کے کارناموں سے محبت کرتے ہیں، اور آپ جس طرح سے میں نے تو مختلف ادوار میں دیکھا ہے جب وزارت کی کرسی پر تھے اور آج جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، لیکن آپ کے گھر پہ بھیڑ کی کمی نہیں ہے اور آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر کے آتے ہیں اور آپ ان مسائل کو بہت ہمدردی سے سنتے ہیں اور ان کا منہ میٹھا بھی کراتے ہیں اور بڑی محبت سے رخصت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری آپ سے اللہ سے دعا ہے، ایشور سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز کرے، اسی طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اور ہم سب کے دلوں میں حکومت کرتے رہیں۔ دوستو، ہمارے آج کی اس محفل کی جو صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، وہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب فکر بھی ہیں اور صاحب فراست بھی ہیں۔ وہ قرآن اور حدیث کا علم بھی رکھتے ہیں اور انہوں نے بہت سے ادیان کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، آج کے اس محفل کی صدارت بھی کریں گے اور آخر میں صدارتی خطبہ میں اس موضوع کی جامعیت اور اس کی اہمیت پر اپنا خلاصہ بھی پیش کریں گے۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے سماج میں روز بروز پیدا کرتا رہے اور وہ ملت اور ملک کی اور سارے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ دوستو، ہمارے جو آج کے اسپیکر اور خاص طور سے پروفیسر ایم گوئل صاحب، جو کروکشیتر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں، آپ کے درمیان وہ بھی موجود ہیں اور آپ خوب واقف ہیں ان کی تحریروں سے بھی، ان کی تقریروں سے بھی۔ ہماری درخواست انہوں نے قبول کی اور آج وہ تشریف لائے، ہم ان کا دل سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر این ڈی تھامس صاحب بہت سینئر سٹیزن ہیں ہندوستان کے اور بہت ہی سینئر رہنما ہیں ہندوستان کے۔ انہوں نے اپنے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے قومی یکجہتی، پیس اور امن کے لیے جو ان کا میسج عام ہے، ویڈیوز کے ذریعے سے بھی، خطابات کے ذریعے سے بھی ہم سب اس سے واقف ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے درمیان وہ بھی موجود ہیں اور آج آپ سے بہت اہم موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ دوستو، ایک بہت فعال اور نوجوان مقرر اور خطیب جو واقعی صاحب فکر بھی ہے اور اپنی فکر کی نمائندگی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، آج پہلی بار میں بھی بالمشافہ ان کو سنوں گا۔ میں نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہیں اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ وہ نوجوانوں کو جس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں ان کی تعلیمی زندگی میں، ان کی اپنی پرسنل سماجی زندگی میں، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی بہت مقبولیت ہندوستان میں ہو رہی ہے اور وہ بہت سے محفلوں میں آج بھی ان کے 2-3 پروگرام دلی کے اندر موجود ہیں۔ ان کا نام ہے جناب محترم سمیر صدیقی صاحب۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور وہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور انہیں خوب کام کرنے کا اور نوجوانوں کی رہنمائی کا موقع عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ہمارا خوشگوار فریضہ ہے
کہ آپ حضرات ہمارے اس نحیف سی آواز پر آپ نے لبیک کہا اور آپ یہاں تشریف لائے. اس موسم میں آپ نے تکلیف برداشت کی، اس کے لیے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اور آپ سے گزارش ضرور کرتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کی ایک ایک لمحے کو جب تک بھی آپ یہاں رہیں اس کو آپ مفید بنائیں اپنے لیے. جو کچھ بھی یہاں سے اسٹیج سے آپ کو پیغام دیا جائے گا، اپنے تجربات سنائے جائیں گے، ان تجربات سے اور ان پیغامات سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے. اور ان حضرات سے وقفے کے دوران اپنے تبادلہ خیال بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین موقع الحکمہ فاؤنڈیشن نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ اس سے امید ہے مجھے کہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. دوستو، الحکمہ فاؤنڈیشن میں کی محفل میں شاید بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پہلی بار شریک ہو رہے ہیں. میں ان تک صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے ہمارے محترم مہمان خاص جناب ڈاکٹر ہرش وردھن صاحب جب پچھلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات جو ان کو الحکمہ کی پسند آئی تھی، میں سر ریپیٹ کروں گا. آپ نے فرمایا تھا کہ میں بہت سے سیمینارز اٹینڈ کرتا ہوں، لیکن الحکمہ فاؤنڈیشن کا یہ میسج کہ ہمیں اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر توجہ کرنی چاہیے، یہ بہت پسند ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا اور آپ سب حضرات سے بھی کہ الحکمہ فاؤنڈیشن اسی اسپرٹ سے کام کرتی ہے کہ ہم بہت ہو گیا، ہم بہت لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں، اسکالرز کچھ نہیں کر رہے، پولیٹیشینز کچھ نہیں کر رہے، حکومتیں کچھ نہیں کرتی. لیکن میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ کر دیکھیے کہ ہم نے سماج کے لیے کیا کیا ہے، اور سماج کے لیے چھوڑیے ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا کیا ہے. یہ بات آپ کو اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ ہم جتنی خاموشی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں، اسی لیے ہمارے حالات بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے پہلا میسج یہ ہے الحکمہ فاؤنڈیشن کا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس ذمہ داری کا احساس اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ تعلیم کی اہمیت جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ہم نے تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی، ہم نے خود اپنے آپ کو کتنا وصف کیا ہے، ہم نے کتنا خود کو تعلیم کے مقابلے تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل کی ہے، اور ہم دوسروں سے سبقت لے کر گئے ہیں. جتنا کمپٹیشن ہم دولت کے حصول میں کرتے ہیں، جتنا کمپٹیشن ہم مادیت کے حصول میں کرتے ہیں، کیا ہم نے تعلیم کے حصول میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا ہے؟ یہ پہلی بات ہے جو الحکمہ فاؤنڈیشن آپ سب سے ایک سے مخاطب ہے وہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہے. دوسرا اس کا پیغام یہ ہے کہ تعلیم بھی آپ اس وقت حاصل کر سکیں گے جب آپ کی صحت آپ کا ساتھ دیتی ہو. مجھے معاف کیجیے گا، علاج صحت کی بحالی کی ضمانت نہیں ہے. علاج اصل میں آپ کے پاس ہے. آپ اپنے جسم کو بیمار نہ ہونے دیں، یہ نسخہ آپ کے پاس ہے. ایشور نے، اللہ نے آپ کو نیچرلی فطری طور پر صبح آکسیجن دے رکھی ہے. ہم سب اس وقت سوتے رہتے ہیں، لہذا ہمیں اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ساری چیزوں کو اپنانا ہے جس سے ہماری صحت مینٹین رہے گی، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں، چاہے اس میں ڈرگ ایڈکشن ہو، چاہے موبائل کا بیجا استعمال ہو، چاہے ڈرگ ایڈکشن ہو، چاہے اور جو بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں. میں نے وقت زیادہ نہ لے کر صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو پہلی چیز جو ہے جس کا پیغام یہ ہے الحکمہ فاؤنڈیشن کا کہ ہم علم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. دوسری چیز، اپنی صحت کو مینٹین رکھیں، بیماری سے بچائیں. بیمار ہونے کے بعد ہاسپٹل کا رخ کریں، لیکن بیمار ہونے سے پہلے ہم اپنی صحت کو کیسے مینٹین کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں نہ سرکاروں کی ذمہ داری ہے، نہ NGOs کی ذمہ داری ہے، نہ ہمارے گھر والوں کی اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے. تیسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بہت سے ایریاز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آج ڈرگ ایڈکشن کے عادی ہو رہے ہیں. مختلف قسم کی نشیلی چیزیں ہمارے نوجوان استعمال کرتے ہیں. میں بڑے پیار اور محبت سے آپ ان کے بڑے بھائی کی حیثیت سے، ان کے والد کی حیثیت سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے آپ اپنے نوجوانی کو، اپنے حسن کو ضائع مت کیجیے. نہ وقت کو ضائع کر کے اور نہ ڈرگس کا بیجا استعمال کر کے اپنی صحت کو ایشور کی اور خدا کی نعمت سمجھیے، اور اس نعمت کو سمجھ کر کے اس کی قدر کیجیے. یاد رکھیے کہ ایک بار اگر آپ بیمار ہو گئے تو جس اپنی پہلے والی پوزیشن پر کبھی نہیں آ پاتا ہے.
صرف پیونکاری ہوتی ہے، ریپیئرنگ ہوتی ہے. اس سے یاد رکھیے کہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے. مجھے اگر اجازت دیجیے تو میں یہ کہوں کہ تعلیم سے زیادہ اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ ہماری صحت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ہیلدی نہیں رکھ پائیں گے تو ہم تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ کم از کم اپنی صحت کو اہمیت دیں اور اس کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش کریں. اور آج یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ ہم اس پیغام کو جو الحکمہ فاؤنڈیشن کا پیغام ہے اس میں ہم اپنے آپ کو عملی طور پر اس میں شامل کرنے کو تیار ہیں. تیسری بات جو بہت اہم ہے جو پیغام کے طور پر ہے الحکمہ فاؤنڈیشن کے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو روزگار سے آراستہ کریں. ہم اگر ایم اے اور پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور ہم صرف سروس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم بہت سا وقت اپنی زندگی کا ضائع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بلڈ پریشر کے مریض بھی ہوتے ہیں، ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا ہم شکار ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ ہمیں جو بھی روزگار حاصل ہے اور جو ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے ہم اس روزگار کو حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو بیکاری سے محفوظ کریں گے اور ہم بیکار اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. چوتھی چیز، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، آپ سب پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، مہمان کو ہمارے کہیں جانا بھی ہے. چوتھی چیز جو بہت اہم ہے اور وہ ہے مورل ویلیوز اور وہ ہے ایتھکس. ہم سب سنسکار کے لوگ ہیں، ہم سب اخلاقی قدروں کے لوگ ہیں. ہم سب، ہمارے ماں باپ اور ہمارے ٹیچر سب کو سنسکار سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، ویلیوز اور قدروں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ہم سب ان سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں. ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم صحت مند بھی ہیں، ہمارے پاس روزگار بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہم مورل ویلیوز سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے ہیں. یہ مورل ویلیوز ہمارے لیے کتنی اہم ہیں، یہ اپنے بزرگوں سے اور اپنے ٹیچر سے پوچھنے کی کوشش کیجیے گا. کم از کم اس وقت یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارا پیغام ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے ان ایشوز پر بات کرتا. میں صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ الحکمہ فاؤنڈیشن کا پیغام ہے جو پچھلے 30 سالوں سے ہم ہندوستان کے مختلف گوشوں میں اور مختلف حصوں میں ہم پہنچ کر کے ان کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو سنبھالیے، تعلیم حاصل کیجیے، صحت مند رہیے، اخلاقی قدروں سے متصف ہوئیے اور روزگار کیجیے. یہ 4 چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو آپ یقین کیجیے، میں نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس سماج میں ناسور نہیں ہوں گے، سماج کے لیے بوجھ نہیں ہوں گے اور سماج کے لیے آپ خود اپنے لیے بوجھ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو ایک مفید سماج کا شہری محسوس کریں گے. یہ 4 صفتیں ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ ہے الحکمہ فاؤنڈیشن کا پیغام. اور 5ویں آخری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا رشتہ دار اگر کوئی بیمار ہے، تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ 5ویں چیز بھی بہت اہم ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی عزیز، اس کی رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے آگے بڑھیں اور اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کی مدد کریں. جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. اگر ان 5 چیزوں پر ہم نے عمل کیا تو آپ یقین کیجئے، میں ایک چھوٹا سا آپ کے بھائی کے ناطے آپ سے کہتا ہوں کہ اس سماج ہمارا جنت بن جائے گا، اس سماج ہمارا خوشحال بن جائے گا اور اس سماج میں ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی بانٹنے کا سبب بنیں گے. لیکن اگر ہم صرف سیلفش رہے، ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے رہے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتے رہے اور ہم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اپنے عزیزوں کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ہم نے سوچا کہ دوسرے لوگ یہ کام کریں گے، تو میرے دوستو ہم وہی کھڑے رہیں گے جہاں آج کھڑے ہیں. اس لیے آئیے آج کم از کم اس پیغام کو لے کر کے اٹھیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ہیلدی بنانا ہے. وہ جو WHO کی ڈیفینیشن ہے، ہیلتھ از اے کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی ایبسنس آف ڈیزیز. ہیلتھ نام ہے جسمانی، فکری اور سماجی صحت کا. صرف بیماریوں کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے صحت، بلکہ اگر ہم فزیکلی ساؤنڈ ہیں، اگر ہم اپنے تھاٹس کے اعتبار سے، آئیڈیاز کے اعتبار سے اگر ہم پازیٹیو ہیں اور اگر ہم سماجی اعتبار سے مثبت ہیں، ہیلدی ہیں، تو گویا ہم ایک ہیلدی سماج کے ایک فرد ہیں. آئیے WHO کی اس ڈیفینیشن کو ہم اپنائیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے زندگی کی تعمیر کرنے کی اور سماج کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں. میں بس آپ کے اور مہمانوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. میں ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جب تک رہیں آپ کا ایک ایک لمحہ کارآمد ہو، مفید ہو اور آپ یہاں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر
جائیں تاکہ اپنے اپنے ایریوں میں اپنے اپنے علاقوں میں آپ کام کر سکیں اور ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں، ایک مسکراتا ہوا معاشرہ بنا سکیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا۔ یہ کوئی بات ہو گئی کہ ہمارے بینکوں میں تو کروڑوں روپے پڑے ہوں، اربوں روپے پڑے ہوں، اور ہمارا بھتیجا اور بھانجا بیچارہ اسکول نہیں جا پاتا صرف اس وجہ سے کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جس کی 3 بیٹیاں ہو جائیں، آپ مجھے بتائیے کہ اس کے ماں باپ کو رات میں نیند آتی ہوگی؟ کیا بلڈ پریشر بڑھنے کا یہ سبب نہیں ہے؟ کیا الزائمر ڈیزیز کا یہ سبب نہیں ہے؟ کیا ڈائبٹیز کا یہ سبب نہیں ہے کہ باپ کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی شادی کرنے کا اس کے پاس انتظام نہیں ہے؟ یہ کون سوچے گا؟ اگر ہم اور آپ نہیں سوچیں گے اور ہم سب کی سب ذمہ داری چھوڑ دیں گے سرکاروں پر، تو آپ یقین کیجیے سماج ہمارا وہی رہے گا جہاں آج ہے۔ اس لیے آئیے آج ہم اور آپ اٹھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہم کو سماج کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو پہلے بدلنا ہے اور پھر سماج کو بدلنا ہے، لیکن قربانی دے کر کے۔ یاد رکھیے، چاہے ماں باپ سے محبت کی بات ہو، چاہے ملک سے محبت کی بات ہو، چاہے سماج سے محبت کی بات ہو، بغیر قربانی کے کوئی محبت کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں اپنے سماج سے، اگر آپ محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، تو ہمیں سیکریفائز کرنی ہوگی، اور وہ سیکریفائز ہی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں ایک اچھے شہری بننے کے لیے، ایک اچھے سماج کے فرد بننے کے لیے، ایک اچھے انسان بننے کے لیے۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور سماج میں ایسے افراد کی ذاتی ہوتی چلی گئی، لوگ بڑھتے چلے گئے، آپ دیکھیں کیسا مسکراتا ہوا سماج بنے گا۔ کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہر آدمی ایک دوسرے کی مدد کرنے میں شرف محسوس کرے گا، آگے بڑھ کر کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی چینج کر سکیں، اپنے اندر انقلاب پیدا کر سکیں اور اپنے سماج کو بھی اس کے مطابق بدل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔